This is so much important to talk about this subject in a very different way کہ ہمارے دلوں میں اس دنیا نے کتنا اپنا جڑیں مضبوط کی ہوئی ہیں. سو ڈونٹ گیٹ ٹائر آف دس ٹاپک. کیا آپ کو نہیں پتا کہ فیملیز ٹوٹ جاتی ہیں دنیا کی وجہ سے, دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کیا نہیں دیکھا کہ ریپوٹیشنز لوگوں کی خراب ہو جاتی ہیں اس دنیا کی محبت کی وجہ سے؟ کنٹریز ور انویڈیڈ بیکاز آف دس دنیا, لو فار دس دنیا اینڈ ویلتھ. ریلیٹیوز کا قتل کر دیا جاتا ہے, باپ کو مار دیا جاتا ہے, چاچو کو مار دیا, بیٹوں کو مار دیا جاتا ہے, چاچا کے بیٹے کو پیسے کی وجہ سے. اسکالرز ور کلڈ ڈیو ٹو دا لو آف ویلتھ. اور جتنے بھی آج کل مسائل ہیں سبحان اللہ کتنا ہے. اینڈ وین یو اوپن دا پیج آف قرآن یو فائنڈ دا مینشن آف دنیا ایٹ ایچ اینڈ ایوری پیج آلموسٹ. اور قرآن اس کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے کیا ہیں؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے, اس کی گرینری, اس کے سب کچھ, اس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا یعقلون. کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے, اٹس جسٹ پلاسٹک. اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, جو تم کلمہ تم نے خود پڑھا ہے, تمہیں تمہارے مال, ویلتھ, روپیز اینڈ ڈالرز اینڈ ویلتھ اینڈ بزنسز اینڈ ٹریول, اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ سنس دا بگننگ آف دس ورلڈ اینڈ اٹس انٹائرٹی, ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا وہ کس چیز کا وسوسہ تھا؟ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد. اے آدم تجھے میں ایک ایسے درخت کی طرف نہ بتاؤں جو ٹری آف امورالٹی ہے, جسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی. وملک لا یبلا, اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, کبھی آدم علیہ السلام کرتے نہیں. تو اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان comes to us in the form of love and attraction for دنیا. تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جو تمہیں بہت مالدار کر دے گا. اور سبحان اللہ ہم یہ دنیا کی ایگزامپل کیسی ہے, لائک رین. اور جب ٹریز اور پلانٹس اور کھیتی نکل آتی ہے تو پھر انسان بہت خوشی سے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے. بٹ سون اٹس گون. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یحیج فتراہ مصفرہ ثم یکون حطاما. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسی اور کھیتی اگی اینڈ لش گرین فارم لینڈ, اور جو فارمر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دس از دا ایپیٹمی آف مائی سکسیس اینڈ دس از اٹ, اینڈ سونر اٹس گون, اٹس براؤن بیرن لینڈ, اٹ ہیز نو بینیفٹ رائٹ ناؤ. اور ہم نے خود دیکھا نہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز دے آر گرین اینڈ سم ٹائمز دے آر بیرن اینڈ رگڈ. سو یہی دنیا کی ایگزامپل ہے. جوانی آتی ہے, پھر بڑھاپا آ جاتا ہے, زندگی کے بعد موت ہے. اینڈ دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگزامپل کیسے دی؟ ایز ایف تم ایک اوشن میں ہو اور اس میں انگلی اپنی ڈپ کرتے ہو, اور جب انگلی نکالتے ہو سو جو انگلی پہ 2-3 ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں نا, دس از دا لائف آف دس دنیا. اور آل آر کیریئر ایسپریشنز, سیونگز, انویسٹمنٹس, تمام ملک, تمام ڈزنی لینڈز, تمام فراری ورلڈز, تمام تھیم پارکس, تمام برج خلیفاز اینڈ پام جمیراز and the Trayers and the Elon Musks and the Jeff Bezos and the Bill Gates, all of this is this دنیا بس ختم. اور پرانا جن قارون and حامان and فرعون and کیسر کسرا,
سب یہ کچھ ہے اور جو آنے والا ہے. the آخرہ is the ocean. سبحان اللہ. تم یعنی ہم اس دنیا کو بہت ویٹیج دیتے ہیں بٹ آخرت کو ویٹیج نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ایگزامپل بھی کھانے کی طرح دی ہے. صحیح الجامع کی حدیث ہے, ابی بن کعب نریٹ کرتے ہیں کہ ان مطعم ابن آدم قد ضرب مثل للدنیا وان قزحه وملحه فانظر الى ما يصير. یہ دنیا کی ایگزامپل کھانے کی طرح ہے کہ جب وہ کھا لیتا ہے اور اس کو ہضم کر لیتا ہے یعنی اپنی دال لیتا ہے تو پھر دیکھو کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اینڈ سبحان اللہ یو سی دس فوڈ از اے ملٹی بلین روپی اور ڈالر انڈسٹری. کتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بوفیز پہ, کتنا زیادہ شیفس کوکس ہائر ہوتے ہیں ریسیپی کو اسٹرانگ بنانے کے لیے, اس کو ٹیسٹی بنانے کے لیے. ریسٹورنٹس چل رہے ہیں, چلتے ہی پوری مارکیز, پورے ہوٹلز 5 اسٹارز چلتے ہی کھانے پہ ہیں. سو بریک فاسٹ بھی ہے, لنچ بھی بفے ہے, ڈنر بھی چل رہا ہے, ساتھ ہائی ٹی بھی چل رہی ہے, سب کچھ. بٹ آپ دیکھیں واٹس دا آؤٹ کم آف اٹ, یعنی واٹ از دا ریزلٹ. سبحان اللہ. اور جتنا لیوش فوڈ ہوتا ہے, جتنا ہارڈ فوڈ ہوتا ہے, the harder it is to get rid of it and to leave it. And that's دنیا. جتنا ہی زیادہ گناہ ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں اتنا ہی ڈیفیکلٹ ڈیتھ ہوتی ہے. جتنی ہی لیوش لائف سٹائل ہوتا ہے, جتنا ہی گناہوں سے بھرپور ایٹ سلیپ اینڈ رومانس اینڈ اور حرام طریقے سے, اتنا ہی ڈیتھ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ فرشتہ آئے گا اور اعلان کرے گا اور کہے گا کہ یا ایھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اخرجی الی سخرۃ من اللہ وغضب, نکل اپنے رب کے غصے کی طرف اور اس کے ٹارچر کی طرف. اور اس کی روح کس طرح نکلتی ہے, جیسے ایک وولن ایک کاٹن, جو ریڈ کاٹن ہوتی ہے, اس کو ایک لپیٹ دیا جائے ایک لکڑی پہ جس میں کیل لگے ہوئے ہیں, اور پھر اس کو کھینچ کے پھاڑا جائے. ایک ریشم کے لباس کو ایک کانٹے دار جھاڑی پہ پھینک دیا جس کو نکالا جائے, tearing all the nerves and muscles of his body. تو جتنا گناہ زیادہ اتنا جتنا نیک انسان ہوگا, جتنا مشقت کی لائف یا عبادات کی لائف, اتنا ہی آسان موت ہوگی. آرام سے اس کا جو سول ایسا نکلے گی جیسے ایک جگ سے جو ہے نا پانی ڈالا جاتا ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے ایمان کو تباہ کرنے والی جو چیز ہے نا وہ ویلتھ اینڈ فیم ہے. اور حدیث کیا آتی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے ایک فلاک آف شیپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا انسان کے ایمان کو 2 چیزوں کی محبت نقصان پہنچاتی ہے, اور وہ دا لو آف ویلتھ اینڈ دا لو آف فیم.